پروگرام فور سائٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز. بات کریں گے ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے اور امریکہ کی جوہری معاہدے میں واپسی کے حوالے سے. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے ہٹتے ہوئے نئے امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن کا کہنا ہے کہ اگر ایران جوہری معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرتا ہے تو امریکہ معاہدے میں واپسی کے لیے تیار ہے. امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر نظر ثانی اور دونوں ممالک کی اس بات چیت کے لیے تیار ہے. اور امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن کا یہ بیان ہے کہ اگر ایران جوہری معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرتا ہے تو امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ معاہدے میں واپسی کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. یہ بات کی گئی ہے فرانس میں, جہاں پیرس میں ہونے والے E3 کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے امریکہ کی طرف سے, اور کہا گیا ہے کہ اگر ایران معاہدے پر سختی سے عمل کرتے ہوئے واپس لوٹ آتا ہے تو امریکہ بھی ایسا ہی کرے گا اور ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. ایران نے 2019 میں اس وقت معاہدے کی شقوں کی خلاف ورزی کرنا شروع کی تھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 کے مئی کے مہینے میں یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے نکلتے ہوئے ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی تھیں. اور امریکہ یورپی یونین کے کسی بھی ایسے اقدام پر مثبت رد عمل دے گا جس میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان بات چیت ہوگی جنہوں نے اس معاہدے پر مذاکرات کیے تھے. ان ممالک میں برطانیہ موجود تھا, چین, فرانس, جرمنی, روس اور امریکہ شامل تھے, اور 5+1 کا یہ معاہدہ تھا, عالمی معاہدہ IAEA کے تحت جو ہے وہ طے پایا تھا, جس میں ایران کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ تمام تر جو اس کے جوہری مواد ہے اس کا ذخیرہ ختم کرے گا اور امریکی شرائط کو تسلیم کرے گا. لیکن چونکہ امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران نے ان معاہدے پر اس میں جو شقیں موجود تھی عمل درآمد نہیں کیا, لہٰذا ٹرمپ جو ہے وہ باہر ہو گئے تھے اس معاہدے میں 2018 میں, اور اس معاہدے سے باہر ہونے کے بعد امریکہ نے ایک مرتبہ پھر یورینیم افزودگی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا تھا. جوہری معاہدے میں واپسی پر اب ایران کیا رد عمل رکھتا ہے, کیا ان کا طریقہ کار ہوگا, اور جو شرائط امریکہ کی جانب سے ایران کے لیے سامنے رکھی گئی ہیں, جو بات چیت کے لیے تیاری یا آمادگی ظاہر کی گئی ہے, اس پر ایران کا کیا جواب ہو سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایران سے موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی. ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور جس طرح سے بات ہو رہی تھی جوہری معاہدے میں واپسی کے حوالے سے, امریکہ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہو چکا ہے. جوہری معاہدہ دراصل یہ ہے کیا, اور 2015 میں جو یہ جوہری معاہدہ طے پایا تھا تو اس کی کیا کچھ شرائط و ضوابط موجود تھے جس کے تحت اب ایک مرتبہ پھر یہ کہا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایران جو ہے اس معاہدے میں اگر راضی ہو جائے ان شرائط کو تسلیم کرنے پر تو امریکہ جو ہے وہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے اس معاملے پر. بہت شکریہ راشد صاحب, آپ نے وقت دیا. سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو جوہری معاہدے میں واپسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے امریکہ کی جانب سے اور ایران سے بات چیت کے لیے جو ہے وہ تیار اب ہو چکے ہیں امریکی حکام یا جو نئی حکومت ہے یا جو بائیڈن کی جو انتظامیہ ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے, اس سے پہلے بلکہ جو لگتا ہے اس سے بھی پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا اس معاہدے پر روشنی ڈالیے, اس کے نکات کے بارے میں بتائیے کہ یہ دراصل معاہدہ تھا کیا اور اس کے کیا شرائط و ضوابط تھے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایران اور 5+1 کنٹریز کے درمیان یہ بنیادی طور پہ معاہدہ تھا, اور یہ معاہدہ تقریباً 12 سال کی مسلسل سفارتی کوششوں کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچا تھا. 5+1 سے مراد یہاں پہ سلامتی کونسل کے وہ 5 ممالک ہیں کہ جو ویٹو پاور رکھتے ہیں, پلس اس کے ساتھ جرمنی ہے. تو یہ 5+1 اس لیے اس کو 5+1 کا نام دیا گیا. اور ایک
بڑا تفصیلی معاہدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دور کے چند بڑے عالمی معاہدوں میں سے ایک معاہدہ ہے، اور اس میں دنیا کے ظاہراً 5+1 کنٹریز پلس ان کے جو الائیز ہیں سب نے مل کے اس کو ایک نتیجے پہ پہنچایا تھا، اور اسے بنیادی طور پہ تو ایران کے ایٹمی پروگرام کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے جس انداز سے دنیا بھر میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھیں کہ یہ ایٹم بم بنانے کی اس میں ہے، اور اس عنوان سے ایران پہ سینکشنز بھی اور بہت ساری چیزیں بھی تھیں، تو ایران نے اس کو مذاکرات کے ٹیبل پہ آ کے یہ ثابت کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ فوجی نوعیت کا پروگرام نہیں ہے، ہمارا ایک تحقیقاتی پروگرام ہے، اور اس تحقیقاتی پروگرام کے عنوان سے ہمیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، آپ آئیں معاہدہ کرتے ہیں، پھر اس میں جو ایٹمی توانائی کا عالمی ادارہ ہے IAEA وہ بھی اس میں پورا انوالو تھا، اور اس کی جو جتنی رپورٹس تھیں ماضی کی وہ بھی زیر بحث لائی گئی اس معاہدے میں۔ بہرحال ایک معاہدہ بالآخر یہ قبول ہوا 2015 میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ وہاں پہ ہے کہ جب امریکی پریزیڈنٹ سابق امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں یہ اناؤنس کیا کہ ہم اس معاہدے کا حصہ اب نہیں رہے، اس کے بعد یہ موضوع ایک برننگ کویسچن بن گیا اور پوری دنیا میں زیر بحث لایا گیا، ٹرمپ صاحب اپنے اس پہ اڑے رہے، اور ایران نے بھی مختلف فورم پہ جا کے یہ بات کی کہ ایک عالمی معاہدہ ہے، عالمی معاہدے تو صدور کے تبدیل ہونے سے نہیں ہوتے، اور اگر اس طرح عالمی معاہدوں کو پس پش ڈالا گیا اور جب چاہا اس سے کوئی دوسرا ملک نکل جائے تو لوگوں کے سفارتی عمل سے اور سفارتی اقدام اور جو دنیا بھر میں مختلف ایشوز پہ ڈپلومیٹک کوششیں ہوتی ہیں اس سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ ایران کا یہ بڑا ایک معاہدہ تھا کہ اس کو اس معاہدے کو اس انداز سے امریکہ کی یا ڈونلڈ ٹرمپ کی منمانیوں پہ نہ چھوڑیں۔ پھر اس میں ایران نے پوری کوشش کی کہ جو یورپی ٹرائیکا تھا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی، ان سے ایران نے کہا بھی آپ اس کے واسطہ بنے، آپ درمیان اس کا حصہ ہیں تو آپ کوشش کریں اور امریکہ کو واپس لے کے آئیں، لیکن یورپی ٹرائیکا بھی کچھ نہ کر سکی، اور ٹرمپ صاحب بھی بالآخر اپنے اقتدار کی مدت پوری کر کے چلے گئے۔ جو بائیڈن نے البتہ اپنے الیکشن کمپین میں بھی اشارے دیے تھے، اور اس کے بعد بھی ان کی مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس میں وہ اس کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ معاہدے میں واپس آنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کچھ اور معاہدوں میں بھی جو جن انٹرنیشنل معاہدوں سے ٹرمپ صاحب نکل گئے تھے، مثلا پیرس کا جو ماحولیات کا معاہدہ تھا اس میں تو واپس آنے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے جو 5+1 جو اب امریکہ کے بعد 4+1 رہ گیا، اس میں ابھی بہرحال دونوں طرف سے باتیں چل رہی ہیں، ایران کا اپنا موقف ہے، امریکہ کا اپنا موقف ہے، اور ابھی تک فوری طور پہ کوئی نتیجہ اس لیے سامنے نہیں آ رہا کہ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ پہلے ایران عمل کرے پھر امریکہ جو ہے اس میں شامل ہوگا، جبکہ ایران کہتا ہے کہ آپ یعنی امریکہ خود اس معاہدے سے نکلا ہے تو پہلے امریکہ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے معاہدے میں واپس آنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایران پہ کوئی مطالبہ کیا جائے کہ ایران کو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن وجوہات کیا تھیں جو سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں جب وہ اس معاہدے کو ایک بیکار ٹکڑا تصور کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کچھ اس طرح کے بھی بیانات سامنے آئے تھے کہ ایک بیکار ٹکڑے کی زیادہ کچھ حیثیت نہیں ہے اس معاہدے کی، یہ کہہ کر وہ علیحدہ ہو گئے تھے اس معاہدے سے، کیا ریزنز تھے، کیا کچھ چیزیں ٹرمپ کے سامنے موجود تھیں جو انہوں نے اس معاہدے کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی اور اس سے الگ ہو جانا بہتر سمجھا؟ میرے خیال میں سابق امریکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک مزاج تھا، وہ صرف اس عالمی معاہدے سے نہیں نکلے بلکہ بہت سارے 7 سے 8 بڑے عالمی معاہدے تھے کہ جن سے انہوں نے اپنے آپ کو یعنی امریکہ کو نکالا۔ جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ پیرس کا جو معروف ماحولیات کے حوالے سے ماحولیات کا معاہدہ تھا اس سے وہ نکلے، عالمی تجارت سے وہ نکلے، ہیومن رائٹس کا جو عالمی کوئی ایک کمیشن تھا اس سے نکلے، کچھ 6-7 بڑے ایسے معاہدے تھے کہ جن کو پوری دنیا ڈپلومیٹک عنوان سے ایک اہم معاہدہ تصور کرتی تھی، اس سے ٹرمپ صاحب نکلے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ ٹرمپ کا مزاج تھا، دوسرا یہ ہے کہ ٹرمپ پہ اسرائیل کا بھی ایک دباؤ تھا کہ اس کی طرف سے یہ خواہش تھی کہ
اس معاہدے سے اگر ایران پہ سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں، پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2231 قرارداد نمبر جو سلامتی کونسل میں ایران کے حق میں پاس ہوئی، تو اس کے بہت زیادہ ایڈوانٹیج ایران کو مل سکتے تھے. لہذا اسرائیل کی پوری کوشش تھی کہ سلامتی کونسل کے اندر 2231 قرارداد بھی وہ بھی پاس نہ ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران پہ سینکشن بھی ختم نہ ہو. تو اسرائیل کا دباؤ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب نکل گئے. دوسرا یہ کہ ٹرمپ کو یہ امید تھی، یا شاید اس کو اس طرح بتایا گیا تھا کہ ایران بھی اس سے فوری ریئیکٹ کرے گا اور فوراً نکل جائے گا، اور پھر امریکہ کو اور یورپی ٹرائیکا کو بہانہ مل جائے گا کہ ایران بھی اس سے نکل گیا. لیکن ایران نے بڑے ڈپلومیٹک انداز سے اس موضوع کو آگے چلایا، اور سٹیپ وائز اس کے اندر جو معاہدے کے اندر کچھ شکیں تھیں جن کی بنیاد پہ ایران اپنے کچھ سٹیپس کو واپس لا سکتا تھا ایٹمی پروگرام کے عنوان سے، وہ اس نے مرحلہ وار کم کرنا شروع کر دی. یعنی اگر 20 شکیں تھیں تو 20 شکوں کے اندر بعض شکوں کے اندر گنجائش تھی کہ اگر فریقین اس پہ عمل نہیں کریں گے تو ان شکوں پہ عمل درآمد روک دیا جائے گا. تو ایران نے ایٹمی معاہدے کی شکوں کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزوں کو، مثلا یورینیم کی افزودگی کی جو شرح تھی، جو مقدار تھی، اس کو بڑھایا. جو یورینیم کی افزودہ شدہ یورینیم کے جو مقدار وہ اپنے پاس سٹور کر سکتے تھے، اس کے عنوان سے جو ہے اس کی مقدار کو بڑھا دیا. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی تھریٹ کر دیا کہ اگر فروری کے 3rd ویک میں یا 4th ویک میں 22 یا 21 فیبروری ہے غالباً، کہ اس وقت تک اگر یہ ہمارے سینکشنز ختم نہ ہوئی تو ہم اضافی پروٹوکول، ایک معاہدہ تھا جس میں ایران نے رضاکارانہ بنیادوں پہ ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے رکھی تھی. تو ایران نے کہا وہ بھی ختم کر دیں گے، اور اس کی بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی بھی IAEA کی طرف سے یا کوئی جو عالمی ادارہ ہے وہ ہماری تنصیبات کا معائنہ نہیں کر سکے گا. تو یہ ایران نے بڑی خوبصورت گیم کی، ڈپلومیٹک گیم کی، معاہدے کے اندر رہ کے کی. تو وہ ٹرمپ صاحب جو چاہ رہے تھے کہ ایک دم ایران ریئیکٹ کرے گا، نکل جائے گا، تو پھر ہم عالمی دباؤ ڈالیں گے، ہم سیکیورٹی کونسل کے اندر اور دوسرے اداروں کے ذریعے سے ایران کو سخت دباؤ میں لے کے آ جائیں گے. لیکن وہاں پہ انہیں کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ ایران نے ڈپلومیٹک انداز سے چائنا کو، رشیا کو اور کسی حد تک یورپی ممالک کو بھی اپنے ساتھ رکھا، اور معاہدے سے نکلے نہیں بلکہ معاہدے کی شکوں کے اندر رہتے ہوئے کچھ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اور کچھ چیزوں سے پیچھے بھی ہٹے. اور یہ امریکہ اور امریکی انتظامیہ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. صحیح. اچھا، لیکن جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ عالمی معاہدوں سے دستبرداری اتنا کوئی آسان کام نہیں، اور نہ ہی انتظامیہ کے تبدیل ہو جانے سے یا نئی حکومتیں بن جانے سے جو معاہدے ہوتے ہیں، عالمی معاہدے، ان میں رد و بدل ممکن ہو پاتا ہے. لیکن امریکہ نے ایسا کیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نئی انتظامیہ آئی ہے، جو بائیڈن کی، موجودہ صدر کی جو تمام تر کابینہ موجود ہے، ان کی مشاورت سے جو بائیڈن نے یہ ضروری سمجھا، اور جس طرح منشور میں ذکر تھا اور اس سے قبل بھی انتخابات کے دوران یہ ذکر جو ہے وہ زیر بحث رہا کہ ایران کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کیا کچھ تبدیلی ہوگی. تو ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو تبدیلی اب ہو رہی ہے امریکہ اور ایران کے مابین، اور ابتدا اس جوہری معاہدے میں واپسی کے ساتھ ہوئی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بائیڈن اب اس معاہدے میں دوبارہ اگر واپس آنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ ایران کی جو اس وقت جوہری توانائی ہے یا جو اس کا سلسلہ ہے تمام تر نیوکلیئر ری ایکٹر کے حوالے سے، اس میں جو ہے ایران کو پابند کیا جائے اور پھر اس معاہدے میں واپسی یقینی بنائی جائے؟ دیکھیں، امریکہ کی پہلے بھی یہی کوشش تھی، اور مختلف جو سفارتی کہیں یا ہم اگر دوسری اصطلاح میں کہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی سازشیں تھیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہمیشہ متنازع رہے. انہوں نے ہر انٹرنیشنل فورم پہ ایران کے ایٹمک پروگرام کو متنازع بنانے کی کوشش کی. حالانکہ ایران بار بار یہ کہتا رہا ہے کہ ہمارا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن ہر دفعہ اس کو منفی انداز سے پیش کیا گیا. تو ایران تو اب بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارا پروگرام تو پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن پھر بھی امریکہ اور اس کے حواریوں کو ایک خوف ہے کہ ایران اگر ایٹمی ٹیکنالوجی میں بھی مزید پیش رفت کر جاتا ہے تو وہ بہت ساری وہ سینکشنز ہیں، بہت سارے انرجی اور توانائی کی ضروریات ہیں، وہ پوری کرنے کی صلاحیت اس میں بڑھ جائے گی. پھر
بالآخر جو 20% یا اباؤٹ 20% یورینیم انرچ کر سکتا ہے وہ 90% بھی کسی وقت بھی کر سکتا ہے اور اس کے پاس وہ گنجائش موجود ہوتی ہے. تو شاید ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر انرچمنٹ 90% تک لے جائیں اور یہ پھر اس کو ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ یقیناً ان کے لیے خطرہ ہے. اگرچہ ایران کی طرف سے کبھی بھی اس پالیسی کا اظہار نہیں کیا گیا کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ ڈکٹیٹ کرانا چاہتا ہے. وہ جیسے دوسرے ممالک کے اندر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو وہ کہے وہی وہاں پہ اس کو پر عمل کیا جائے. ایران اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایران کہتا ہے ہماری پالیسیاں تہران میں بنے گی، واشنگٹن میں نہیں بنے گی. ہماری پالیسیاں امت مسلمہ کے تحفظ کے لیے ہوں گی، اسرائیل کے تحفظ کے لیے نہیں ہوں گی. ہم آزاد اور خود مختار قوم ہے، اپنے فیصلے خود کریں گے. یہ امریکہ کے لیے گوارا نہیں ہے اور اس کے لیے وہ مختلف بہانے تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے اس نے ایران پہ جنگ بھی مسلط کی، مختلف اقتصادی پابندیاں بھی عائد کی، ایران کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، ایران کے اندر حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی. جو بھی وہ کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن ابھی تک ایران اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے. صحیح، ایک بریک لیں گے سر. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ مزید سوالات ہیں اسی موضوع کے حوالے سے جو ان کے جواب آپ سے جاننا چاہیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. امریکہ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہو چکا ہے اور جوہری معاہدے میں واپسی کے لیے کیا کچھ وہ طریقہ کار ہوگا جس کے تحت امریکہ اس معاہدے سے جو دستبردار ہوا تھا یا باہر نکلا تھا مئی 2018 میں، اب ایک مرتبہ پھر واپس آنے کا خواہش مند ہے. اس پر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ان سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. راشد صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ جس طرح سے ایران کا ایک کہا جائے کہ ری ایکشن آیا ہے اس بیان کے بعد، یا جس طرح سے ایک بیان سامنے آیا ہے ایران کا اس موضوع کے حوالے سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2015 کے جوہری معاہدے کو آگے بڑھانے کے لیے جو بات چیت کی جا رہی ہے یا جو اس معاہدے میں واپسی کے حوالے سے بیانات امریکہ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے صرف زبانی کلامی بیانات یا الفاظ کا استعمال کرنا مناسب نہ ہوگا بلکہ کچھ عملی اقدامات بھی کرنے ہوں گے. تو دراصل کیا وہ عملی اقدامات ہوں گے جو ایران چاہتا ہے کہ امریکہ ان پر عمل درآمد کرے اور پھر واقعی جو جوہری معاہدے میں واپسی کی بات کی جا رہی ہے اس پر کچھ عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھ سکیں؟ دیکھیں، اس معاہدے کی بنیادی شرط تو یہ تھی نا کہ ایران کے خلاف جتنے سینکشنز لگی ہیں وہ سینکشنز ختم ہونی چاہیے، اور ان سینکشنز میں دو بنیادی چیزیں تھیں کہ ایران کا جو عالمی سطح پہ جو بینکنگ کا ایک لین دین ہے وہ سلسلہ بھی رکا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے جتنے پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان کے ایکسپورٹ جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. تو یہ دو بڑے اس کے ایران کے جسے کہتے ہیں نا نظر آنے والے جو مطالبات تھے، بلکہ اس معاہدے کی شقوں میں یہ چیزیں شامل تھیں کہ ان دونوں کو فوری طور پہ بحال کیا جائے گا. ایک قرارداد جو یونائیٹڈ نیشن کے اندر سلامتی کونسل کے اندر تھی وہ تو 2231 منظور ہو گئی، جو ایک بڑا مطالبہ تھا جس کی وجہ سے ایران پہ اچھی خاصی پابندیاں تھیں اسلحے کی خرید و فروخت کے عنوان سے، وہ اکتوبر میں ختم ہو گئی اسی معاہدے کے روشنی میں اور 2231 نمبر قرارداد کی روشنی میں. اب جو فوری ایران کا مطالبہ وہ یہی ہے کہ سینکشنز ختم کی جائے، اور بالخصوص وہ سینکشنز کے جو اوباما دور میں جن کو پیرالائز کرنے والی سینکشن، مفلوج کرنے والی سینکشن لگی، پھر اس کے بعد ٹرمپ نے اس میں مزید سختی لائی اور ایک پالیسی لے کے آئے، میکسیمم پریشر، زیادہ سے زیادہ دباؤ والی پالیسی لے کے ٹرمپ آئے. تو اسی تناظر میں ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے ان سینکشنز کو ختم کیا جائے، اور یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہونی چاہیے، کاغذوں پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ثابت ہو جائے، ہم دیکھیں کہ واقعاً بینکنگ سسٹم بحال ہو گیا ہے اور واقعاً ایران کے آئل ایکسپورٹ کو جو ہے وہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر ہم معاہدے میں آنے کے لیے تیار ہیں. اور ساتھ یہ بھی ایران کا بڑا اس پہ تاکید ہے کہ
کوئی نئی شک شامل نہیں ہوگی مذاکرات کے اندر، کوئی نیا ایشو نہیں لایا جائے گا، کیونکہ امریکہ نے ایک دو اور ایشو درمیان میں ابھی جسے کہتے ہیں نا فلوٹ کیے ہیں کہ اس معاہدے کو اثر نو اس میں کچھ اور چیزوں میں اضافہ ہونا چاہیے، مثلا ایران کی میزائل ٹیکنالوجی کو لے کے آئے ہیں، پلس جو ہے وہ کہتے ہیں ایران کے اندر ہیومن رائٹس کے عنوان سے جو پرابلمز ہیں ان کو اس میں ڈسکس کیا جائے، اور ایک نئی شرط جو ابھی پہلے نہیں تھی اور اب یہ چند دنوں میں سامنے آئی ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے الائی ہمارے اتحادی جو خطے میں موجود ہیں وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہوں اور اس پہ راضی ہوں۔ تو ایران نے سب کو رد کیا ہے، ایران کے رہبر انقلاب پریزیڈنٹ اور ہر سطح کے حکام نے بس ایک ہی بات کی ہے کہ اس معاہدے سے نہ ایک قدم پیچھے ہٹیں گے نہ ایک قدم آگے آئیں گے، وہی معاہدہ ہوگا، اسی کی وہی شکیں ہوں گی، اور اس کو بھی ہم اسی صورت میں قبول کریں گے کہ پریکٹیکلی ایران جن مشکلات کا شکار ہے یعنی سینکشن، وہ جب تک پریکٹیکلی امریکہ اس کو ختم نہیں کرے گا اس وقت تک ہم جو ہے وہ دوبارہ معاہدے میں آنے کے لیے ہمیں کوئی جلدی یعنی نہیں ہے، راشد امریکہ صاحب کو جلدی ہے تو آئے، ہم تو اپنے روٹین میں اپنے کاموں کو آگے بڑھائیں گے۔ یہاں پہ میں ایک چیز اضافہ کرتا چلوں کہ جب امریکہ اور یورپی ٹرائیکا کی طرف سے مسلسل خلاف ورزیاں ہوتی رہیں اور وعدہ خلافیاں ہوتی رہیں تو ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا کہ جو ایک قانون کی صورت اختیار کر چکا ہے جس میں حکومت یعنی انتظامیہ اس پہ عمل کرنے کے لیے مجبور ہے۔ اس کے تحت یہ ہے کہ اگر امریکہ اس معاہدے میں واپس نہیں آئے گا اور معاہدے کے دیگر رکن ممالک اس پہ یہ 3 شقوں پہ 4 شقوں پہ عمل نہیں کریں گے تو ہم بھی جو معاہدے ہم نے کیا تھا اور اس معاہدے کے اندر جو مختلف شقیں تھی ایک ایک کر کے ہم بھی ان پہ بیک سٹیپ ہوتے جائیں گے، جن جن چیزوں سے اس معاہدے میں ہمیں منع کیا گیا ہے وہ ہم ایک ایک کر کے ان کو دوبارہ شروع کریں گے اور دوبارہ اپنے اس پروسیس کو اور ایٹامک سلسلے کو دوبارہ لے کے آئیں گے۔ تو یہ بھی ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ جو یورپی ممالک اور امریکہ کے ساتھ پہ موجود ہے کہ جتنی دیر ہوگی ایران ایک سے ایک سٹیپ جو ہے نا وہ مزید آگے بڑھتا صحیح۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو معاہدے میں واپسی کی بات ہو رہی ہے اور جو مطالبہ سب سے بڑا ایران کا ہے وہ ان پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے ہے، جس کے لیے اکثر یہ رائے بھی پائی جاتی ہے کہ شاید ایران جو معاشی مشکلات کا دوچار ہے ان پابندیوں کے سبب امریکہ کی لگائی گئی جو مختلف سینکشنز ہیں اس کو ختم کروانا چاہتا ہے تاکہ جو ایران کی معیشت ہے وہ بحال ہو سکے اور جو صورتحال ہے وہ تھوڑا سا کنٹرول میں آ سکے؟ دیکھیں اس کے دو زاویے ہیں، ایک تو یہ کہ ابھی امریکہ کے جو نئے وزیر خارجہ ہیں آج انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم نے جو میکسیمم پریشر اور اقتصادی پابندیوں والا جو سلسلہ شروع کیا تھا، جو پالیسیاں اپنائی تھیں وہ ناکام ہو گئی ہیں، یعنی خود امریکہ اس وقت اعتراف کر رہا ہے کہ وہ پریشر تو اس کا تو جواب نہیں ہے، لہذا ایران اپنے اس موقع پہ ڈٹا ہوا ہے کہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں معاہدے پہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایران کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس وقت رشیا چائنا بھی ایران کے موقف میں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہے، یورپی ٹرائیکا بھی اس معاہدے سے نکلنا نہیں چاہتی، وہ بھی اس میں رہنا چاہتی ہے، وہ امریکہ کے دباؤ میں آ کے بعض آگے قدم نہیں بڑھاتے لیکن وہ اس معاہدے کو توڑنا بھی نہیں چاہتے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی صورتحال ہے اور 5+ کے اندر 5+1 کے اندر امریکہ تنہا ہے، باقی جتنے اس معاہدے کے فریق ہیں وہ سب کے سب چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اس پہ عمل درآمد ہو۔ اب وہ امریکہ اس لحاظ سے وہ تنہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس وقت کچھ شرائط عائد کر کے کچھ مسئلے کو لمبا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس پہ ایک عالمی رائے عامہ کا دباؤ ضرور موجود ہے کہ وہ خود معاہدے سے نکلے، لہذا اس کو خود واپس آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر پابندیاں ختم کر دی جائیں گی تو جو شرط امریکہ کی طرف سے ہے کہ ایران امریکی شرائط کو تسلیم کرتے ہوئے جوہری مواد کا جو تمام تر ذخیرہ ہے اس کو ختم کر دے گا اور اس کو ختم کرنے کے بعد اس کے علاوہ جو اس کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو بھی جو ہے وہ اب روک دیا جائے گا، تمام تر تجربات جو کیے جا رہے ہیں وہ سب چیزیں ختم کر دیں گی، کیا ایسا ہی ہوگا؟ ایران امریکی پابندیاں ختم کرنے کے بعد اس نقطے پر کتنا عمل درآمد کرے گا؟ دیکھیں ایران تو پہلے عمل کر چکا ہے نا اس معاہدے کی تمام شقوں میں، پہلے چند سالوں کے اندر وہ ایران نے تو پورے طریقے سے عمل کیا ہے اور اس کو IAEA عالمی ادارہ ہے جو ایٹمی توانائی کا، اس نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، کوئی درجن سے زیادہ اس کی رپورٹس ہیں،
ایران کے ایٹمی پروگرام کے عنوان سے ان کے جو معائنہ کاروں کی رپورٹس ہیں، ایران نے تو ان سب چیزوں پہ عمل کیا. ایران نے بیک سٹیپ اس وقت لیا کہ جب امریکہ باہر نکل گیا، اور ایران نے ایک باقاعدہ 1 سال کا الٹیمیٹم دیا کہ بھئی اس سال کے اندر اندر اگر آپ واپس آ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم فلاں تاریخ کو پارلیمنٹ کے قانون کے تحت بیک سٹیپ لینا شروع کر دیں گے. تو وہ بیک سٹیپ جب لیے تب امریکہ اور یورپ کے اندر جسے کہتے ہیں تشویش کی لہر دوڑی. پہلے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چپ کر جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ہم دباؤ ڈالیں گے اور مزید دباؤ ڈالتے، ہم اپنی باتیں منواتے رہیں گے اور ایران کی کوئی بات نہیں مانیں گے. اور مجھے اب بھی یہی خوف ہے کہ اب بھی وہ سازش یہی ہے کہ وہ ایران سے ساری چیزیں منوا لیں اور ایران کے فائدے میں کچھ نہ مانیں. لیکن ابھی جو یہاں پہ اس وقت ٹیمپو بنا ہے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنائی نے، اور پھر پریزیڈنٹ روحانی نے، پھر وزیر خارجہ نے، سب نے یہ کہا کہ اب اگر آپ اقدام کریں گے تو جواب میں ہماری طرف سے اقدام ہوگا. اگر آپ نے کچھ نہیں کرنا تو ہمارے بارے میں بھی اب یہ فکر کرنا چھوڑ دیں کہ ہم کوئی سٹیپ اٹھائیں گے. ہم اس وقت سٹیپ اٹھائیں گے کہ جب ہمیں یقین ہو جائے گا. صرف اطلاع نہیں دی جائے گی ہمیں کہ بھی ہم نے سینکشنز ختم کر دی اور آپ کا بینکنگ کا سسٹم بحال ہو گیا اور آپ کی پیٹرولیم کی مصنوعات ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گئی. اب ان کا موقف یہ ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جائے گا، یعنی یہ پروسیس چل پڑے گا، تو پھر ہم جو ہے وہ اپنے ان سٹیپس کو دوبارہ شروع کر دیں گے. اور وہ ظاہر ہے ان سٹیپ کو تو چند دنوں کی بات ہے نا، شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، کسی چیز کو ختم کرنا تو مشکل نہیں ہے. اور ایران پہلے اس تجربے سے گزر چکا ہے. ایران پہلے ثابت کر چکا ہے کہ وہ معاہدے کی روشنی میں اپنے ایٹامک پروگرام کے اندر اس نے یورینیم کی افزودگی کو 3% سے نیچے لے کے آیا تھا، اور خود یورینیم کی جو مقدار تھی اس میں کمی لائے تھے. لیکن ظاہر ہے جب مقابل فریق نے اور معاہدے کے دیگر ممالک نے ساتھ نہیں دیا تو پھر ایران نے اپنے سٹیپ اٹھائے. ٹھیک، تو کراشی صاحب ہم یہ سمجھیں کہ اب جو ایران نے ایک مرتبہ پھر شمالی کوریا کے ساتھ جو اس کا میزائل پروگرام تھا اس پر تعاون دوبارہ سے شروع کر دیا ہے، اور یہ وہی پروگرام ہے جو شمالی کوریا نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ شروع کیا ہے اور اس پر کام جاری ہے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران اس وقت امریکہ کو پریشر میں رکھنے کے لیے شمالی کوریا کے ساتھ یہ دوبارہ سے تعاون کر رہا ہے؟ دیکھیں، جو میزائل ٹیکنالوجی اور دوسرے ایشوز ہیں نا، وہ اس معاہدے کا حصہ نہیں ہے، لہذا اس کو ان کے ساتھ جوڑا ہی نہیں جا سکتا. ایران کا موقف یہ ہے کہ میزائل کے عنوان سے اگر بات کرنی ہے، شمالی کوریا کے ساتھ تعاون یا عدم تعاون کی بات ہے، وہ ایشو ہی دوسرا ہے. یہ جو معاہدہ ہے، اس معاہدے کی جو شقیں جو قبول ہوئی ہیں، جو 5+1 میں جن کو منظور کیا گیا ہے، جس پہ سائن کیا گیا، اب اس پہ بات کریں، وہ تو ایشو ہی دوسرا ہے. اس دوسرے ایشو پہ پھر آئیں، سلامتی کونسل میں ہے یا جنرل اسمبلی میں ہے، کسی اور عالمی ادارے کے اندر ہے، تو اس پہ بعد میں بات ہوگی. اس کو تو اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ اگر آپ ایک پریشر کے طور پہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بھی وہ پریشر کے طور پہ نارتھ کوریا کے ساتھ ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی مقامی سطح کی ہے، اور انہوں نے مسلسل پچھلے 2-3 سالوں میں 3000 تک تو وہ رینج لے گئے ہیں. دور مار ان کا جو میزائل ہے، ابھی ان کو شمالی کوریا کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ چونکہ ایران ایٹمی وار ہیڈز کا قائل نہیں ہے تو اسے شمالی کوریا کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جب اگر فرض کریں ایک جگہ پہ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ایران کو ایسی بند گلی میں دھکیل دیا جاتا ہے کہ ایران فرض کریں وہ ایٹمی وار ہیڈز بنانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، تو ممکن ہے وہ کوئی راستہ دیکھے. ابھی تو انہوں نے جو کہ بغیر وار ہیڈز کے اس کے جو میزائل ہیں وہ اس میں خود کفالت کی اس سطح پہ ہے، اس کو امریکہ بھی جانتا ہے اور دوسرے جو عالمی ادارے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ایران اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں کہاں تک پہنچ چکا ہے، اور اس میزائل ٹیکنالوجی پہ وہ کسی طرح کو کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار. صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب ایران سے، اور ہم کچھ بات کر رہے تھے جوہری معاہدے میں واپسی کے حوالے سے جو امریکہ کی جانب سے بات چیت کے لیے اس وقت تیاری ظاہر کی گئی ہے، اور یہ اعلان کیا گیا ہے جو بائیڈن جو کہ امریکہ کے نئے صدر ہیں ان کے انتظامیہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر کہ اگر ایران جو ہے 2015 کے جوہری معاہدے کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ واپس اس معاہدے میں واپس آ جائے، تو اس کے لیے ایران کو بھی ان مطالبات کو تسلیم کرنا ہوگا
جو امریکہ کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ پہلے امریکہ کو ان تمام تر پابندیوں کو ختم کرنا چاہیے اور معاہدے میں واپس آنا چاہیے، کیونکہ 5+1 کا جو فارمولا تھا اس کے تحت امریکہ اس معاہدے سے باہر گیا تھا، لہٰذا اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے وہ واپس آئے اور پابندیاں ہٹائے ایران پر سے۔ اس کے بعد عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا، جو اس معاہدے میں 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن میں تمام تر شرائط و ضوابط تھیں، اس پر پہلے بھی ایران عمل کرتا رہا ہے، اور اگر امریکہ اب واپس آ جاتا ہے تو ایک بار پھر اس کو عمل درآمد کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔